فلم 92 میں ویلکم۔ چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو چینل کی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں بروقت معلومات مل سکیں۔ شکریہ۔ WZ احمد کا شمار پاکستان کی فلمی دنیا کے معماروں میں ہوتا ہے۔ نئی نسل شاید ان کے نام سے واقف ہو، مگر فلم کی ترقی کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ تاریخ کے اوراق میں زندہ رہیں گی۔ وہ بلند پایا کے فلم ساز اور ہدایتکار ہی نہیں، ایک مہذب، وزیدار اور پرکشش شخصیت کے حامل انسان بھی تھے۔ WZ احمد کا اصل نام وحید الدین ضیاء الدین احمد تھا، لیکن ہوش سنبھالنے کے بعد انہوں نے اپنے طویل نام کو WZ احمد تک محدود کر لیا۔ وہ 20 دسمبر 1915 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد برطانوی راج میں اعلیٰ پولیس آفیسر تھے اور سرکاری ملازمت کے سلسلے میں وسطی اور جنوبی ہندوستان کے مختلف اضلاع میں متعین رہے۔ ان کے ایک بھائی ZA احمد اتر پردیش کے ممتاز کمیونسٹ رہنما کے طور پر مشہور تھے، جبکہ دوسرے ظفر الدین احمد کراچی میں ڈپٹی انسپکٹر آف پولیس تعینات تھے۔ فلموں کی جانب ان کا کوئی خاص میلان نہ تھا، صرف تفریح کی حد تک دلچسپی لیتے تھے، لیکن 1935 میں ایک بار وہ KL سہگل کی فلم دیوداس دیکھنے سینما گھر گئے۔ فلم دیکھ کر وہ سخت مایوس ہوئے۔ وہ فلم میکنگ کے معیار سے مطمئن نہ تھے۔ انہوں نے اپنے اس غم و غصہ کا اظہار دوستوں سے کیا تو انہوں نے جواب دیا، محض باتیں بنانے سے کیا ہوتا ہے، کوئی فلم بنا کر دکھاؤ تو بات بنے۔ بس یہی چیلنج WZ احمد کو دنیائے فلم میں فلم سازی اور ہدایتکاری کے میدان تک کھینچ لایا۔ میرے والد کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، کیونکہ وہ خود اپنی خواہش مس کر چکے تھے۔ ہم 9 بھائی، 4 بہنیں، تو انہوں نے میرے لیے تجویز کیا کہ تم گورنمنٹ کالج میں جاؤ اور FSC میڈیکل کرو، پھر میڈیکل۔ بہت اچھا۔ وہاں فرسٹ ایئر کے آخر میں میں بیدار ہو چکا تھا، وہ مینڈک چیر چیر کے اور وہ چیز میں ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی، سلیب لگانی پڑتی تھی خرگوش کو۔ اس کے بعد فلم ریلیز ہوئی دیوداس، تو لڑکے پاگل 4 دفعہ 5 دفعہ دیکھ کے آئے۔ ہم نے بھی جا کے دیکھی، میں نے کہا یار بڑی کمزور کہانی ہے، گانے اچھے ہیں سہگل کے لیکن باقی سب چیزیں فالتو ہیں، کیونکہ اس وقت تک میں نے ہزاروں ناولیں پڑھ چھوڑی تھی۔ والد کو لکھا کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا، میں فلم بناؤں گا، تو ان کا پھر حکم ہو گیا کہ نہیں BA کر لو، اس کے بعد اگر میڈیکل نہیں کرنا چاہتے تو BA کرو پھر جاؤ۔ اور ساگر مووی ٹون بہت بڑی کمپنی تھی، محبوب صاحب وانوکر تھے، بدامی تھے، یہ تھا موتی لال وغیرہ وغیرہ، جتنے ٹاپ سٹار تھے اس وقت ساگر میں تھے۔ میں نے کہا 7 دن دیکھوں گا شوٹنگ کیسے ہوتی ہے۔ وہ دیکھی تو میں نے کہا کہ مجھے امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں سے اگر کمپیٹ کرنا ہے تو آسانی سے ہو جائے گا۔ 1939 میں انہوں نے سکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے کام کی ابتدا کی۔ 1940 میں انہوں نے فلم کم کم دی ڈانسر کے مکالمے لکھے۔ جلد ہی انہیں محسوس ہوا کہ ان کے لکھے گئے مناظر کو درست انداز میں سکرین پر منتقل نہیں کیا جاتا، چنانچہ اگلے 3 سال کے دوران انہوں نے پونا میں شالیمار پکچرز کا ایک ادارہ اور مدراس میں ایک فلم سٹوڈیو قائم کر لیا، جس کے بعد انہوں نے فلم سازی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ بطور فلم ساز و ہدایتکار ان کی پہلی فلم ایک رات 1942 میں ریلیز ہوئی، جس میں مرکزی کردار بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ کرشمہ کپور اور کرینہ کپور کے پردادا، اداکار رشی کپور کے دادا اور اداکار راج کپور کے والد پرتھوی راج نے ادا کیا تھا۔ فلم بینوں نے ایک رات کو بہت پسند کیا، جو آج بھی ہندوستان کے کلاسیکل سینما میں ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ اگلے ہی برس 1943 میں ان کی فلم پریم سنگیت منظر عام پر آئی، جس کے ہیرو جے راج تھے۔ اس فلم نے بھی پسندیدگی کو سمیٹا۔ یوں WZ احمد نے ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں اپنی جداگانہ شناخت بنا لی۔
انہیں پہلی بڑی کامیابی 1944 میں حاصل ہوئی جب ان کی فلم من کی جیت ریلیز ہوئی۔ اس فلم کی کہانی ٹامس ہارڈی کے معروف ناول ٹیس پر مبنی تھی اور اس میں ہیرو شیام کے مقابل راج کماری اور نینا نے کام کیا تھا۔ نینا کا چہرہ انتہائی معصوم لیکن آنکھیں کسی گہرے راز کی امین معلوم ہوتی تھی، شاید اس لیے فلمی اشتہارات میں اس کا نام پر اسرار نینا لکھا جاتا تھا۔ نینا کا اصل نام شاہدہ تھا اور بعد میں WZ احمد نے ان سے دوسری شادی کر لی۔ ان کی پہلی شادی سر غلام حسین ہدایت اللہ کی صاحبزادی صفیہ ہدایت اللہ سے ہوئی، جن کے بطن سے فرید الدین احمد پیدا ہوئے، جو بعد میں پاکستان کی فلمی دنیا میں فرید احمد کے نام سے ہدایت کار بنے۔ تقسیم ہند سے قبل انہوں نے جو فلمیں بنائیں ان میں آخری فلم میرا بائی تھی، جو 1947 میں ریلیز ہوئی، جس میں انہوں نے ہندو پیروکار میرا بائی کے کردار کو اجاگر کیا، جس پر انہیں شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ انہوں نے ہندو مت کی توہین کی ہے۔ ان کے علاوہ انہوں نے پرتھوی راج اور سم یوکتا بھی بنائی۔ 1947 تک انہوں نے کل 6 فلمیں تخلیق کیں۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے لاہور میں فلمی سرگرمیوں کو بڑھانے اور فلمی سہولیات مہیا کرنے کے لیے WZ اسٹوڈیو قائم کیا، جس کے بعد انہوں نے فلم سازی کی جانب توجہ دی۔ اگرچہ انہوں نے صرف 2 ہی فلمیں بنائیں، لیکن یہ دونوں ہماری فلمی تاریخ میں نمایاں حیثیت اختیار کر گئیں۔ WZ احمد کی فلم سازی کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ اچھوتے موضوعات پر فلمیں بناتے تھے جو فلم بینوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہتی تھیں۔ اردو فلم روحی پاکستان میں ان کی اولین پروڈکشن تھی، جو کہ 1954 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم کی کہانی اور منظرنامہ WZ احمد نے خود تحریر کیا تھا، جبکہ ہدایت کار بھی خود تھے۔ روحی کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ سینسر بورڈ کے ہاتھوں بین ہونے والی یہ پہلی پاکستانی فلم تھی۔ اس پر پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ فلم میں امیر اور غریب کا ایسا ٹکراؤ دکھایا گیا ہے جو طبقاتی تضاد کو ہوا دے کر طبقاتی نفرت میں تبدیل کر سکتا ہے اور یوں معاشرے میں عمومی بے چینی اور بد امنی کا سبب بن سکتا ہے۔ سینسر بورڈ کی جانب سے دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اس میں ایک امیر اور بوڑھے شخص کی جوان اور خوبصورت بیوی ایک مفلس نوجوان کو اپنے دام محبت میں گرفتار کر لیتی ہے، جس سے ایلیٹ طبقہ کی غیرت و اہمیت پر چوٹ لگتی ہے، جس پر WZ احمد بہت پریشان ہوئے کیونکہ وہ تو انقلابی جذبے کے تحت فلمی دنیا میں آئے تھے اور آزادی کے بعد وہ خود کو زیادہ بااختیار سمجھنے لگے تھے، مگر شاید انہیں علم نہیں تھا کہ معاشرے کے نام نہاد ٹھیکیدار اپنی محدود سوچ کے ساتھ نئے اور آزاد ملک میں بھی غالب ہیں۔ چنانچہ طویل بحث و مباحثہ اور فلم میں کانٹ چھانٹ کے ذریعے سینسر بورڈ سے فلم پاس کروا لی گئی اور اسے عام نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا، لیکن ایک اور مسئلہ درپیش آ گیا۔ روحی پاکستان کی پہلی فلم تھی جو ایک کوآپریٹو سوسائٹی کے تحت پروڈیوس کی گئی تھی۔ ریلیز کے کچھ ہی دنوں بعد کوآپریٹو بینک نے اپنے قرضے کی وصولی کے لیے چھاپا مارا اور فلم کا پرنٹ اٹھا کر لے گئے، جو شاید آج تک ٹین کے ڈبوں میں بند گل سڑ رہا ہو۔ اس کا نیگیٹو بھی محفوظ نہیں رہا، تاہم جن لوگوں نے 1954 میں یہ فلم دیکھی وہ شمی، سنتوش، ساحرہ، غلام محمد، ہمالیہ والا اور مایا دیوی کی لاجواب اداکاری کی تعریف کرتے ہیں۔ WZ احمد پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ 1954 میں انہوں نے بھارتی فلموں کی درآمد کے خلاف مہم میں سرخیل کا کردار ادا کیا۔ ہندوستان میں ان کے ادارے شالیمار پکچر سے اپنے عہد کے شعرا آفاق لکھاری و شاعر جوش ملی آبادی، کرشن چندر، رام آنند ساگر، اختر الایمان اور ساگر نظامی وابستہ رہے۔ روحی کی تکمیل کے بعد ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس سے وہ بہت دل برداشتہ ہوئے، لیکن انہوں نے ہمت اور حوصلے کا دامن نہ چھوڑا اور ایک نئی فلم وعدہ کے نام سے بنانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس فلم کی کہانی ایک عام رومانوی کہانی تھی جس میں لڑکا زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتا اور کامیابی و کامرانی کی منازل طے کرتا ہوا بالآخر اپنی محبوبہ تک پہنچ جاتا ہے،
लेकिन दोनों का मिलाप नहीं हो पाता। इस दौर के हीरो का ये अंजाम कोई निराली बात ना थी, फिल्म को पसंद किया गया। वादा देखिए पॉपुलर हुई, प्रोग्राम भी ये था क्योंकि एक दोस्त आ गए थे, संतोष लेकर आया था मियां एहसान को कि साहब इनके पास सरमाया नहीं है और पिक्चर बनानी है और आप बनाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएंगे तो पिक्चर इन बन जाएगा। तो वादा बनी, खुद ही लिखी जल्दी जल्दी। और सैफ साहब का एक गाना था जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, बड़ी लेट पता चला जब उन्होंने, जब ढाके नेशनल फेस्टिवल हुआ तो वहां उन्होंने सुनाया मुझे, डिनर के बाद बैठे थे तो उन्होंने सुनाया। तो मैंने कहा पहले आपने क्यों नहीं बताया कि ये चीज आप लिख चुके हैं। तो मैंने वादा कंप्लीट हो रही थी तो उसमें वो गाना डाला। वादा के बाद उन्होंने वफा की अदा बनाने का आगाज किया, जो बाज नागजीर वजूहात की बिना पर कभी मुकम्मल न हो सकी, और इसके बाद गोया फिल्म साजी से उनका दिल उचाट हो गया। उन्होंने कभी कोई संजीदा कोशिश नहीं की। अलबत्ता बाद में उनके बेटे फरीद अहमद ने चंद अच्छी और यादगार फिल्में तख्लीक की। WZ अहमद ज़हीन, शानदार, लिखारी और नजरियाती किस्म के हदायतकार थे। अदाकारों से अपनी मर्जी के मुताबिक अदाकारी करवाने का हुनर जानते थे। वो मुख्तलिफ दिलचस्पियों के हामिल, वसी इल्म रखने वाले इंसान थे। फिल्म साजी से हाथ खींच लेने के बाद वो हमेशा फिल्मी दुनिया की रहनुमाई करते रहे। 2007 में 91 साल की उम्र में वफात पाई। वो लाहौर में पाग रहमत कब्रिस्तान में मदफून हैं।